السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب باخیریت ہوں گے۔ آج ہم ایس ایس ایل سی فرسٹ لینگویج کا جو پاسنگ پیکج کا جو پروگریس شروع تھا، تو اس میں آج ہمارا چوتھا ویڈیو ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ 6 سے 7 ویڈیو کے اندر پورا ایس ایس ایل سی کا فرسٹ لینگویج اردو کا پورا پاسنگ پیکج کمپلیٹ کیا جائے۔ تو آج ہم چوتھے ویڈیو میں درجہ ذیل سوالات کے جوابات 2 یا 3 جملوں میں لکھنے کے سوالات پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں، اپنے ہائی اسکول کے گروپس وغیرہ میں شیئر کیجیے، تاکہ انہیں بھی ایک آڈیو نوٹس کے طور پر سن کر یاد رکھنے میں مزید معلومات اضافہ ہو سکے۔ چلیے طلباء، بنا کسی دیری کے پڑھتے ہیں۔ تو 2 یا 3 جملوں میں جواب دینے کے سوالات ہیں۔ دیکھیں، سوال نمبر 1 جو ہے، 9 ذی الحجہ کو عازمین حج نے کیا کیا؟ تو اس کا جواب رہا، 9 ذی الحجہ کو عازمین حج نے صبح کی نماز پڑھ کر منی سے روانہ ہوئے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی عرفات میں آ کر ٹھہرے۔ دوپہر ڈھل گئی تو قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور اسی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے حج کا خطبہ دیا۔ نیکسٹ، سوال نمبر 2، دیکھیں، غلام اور خدام کے حسن سلوک کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو جواب رہا، غلام اور خدام کے حسن سلوک کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ آپس میں تمہاری جان اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے قیامت کے دن اتنا ہی عزت کے قابل ہے جتنا آج کا دن اس پاک مہینے میں اور اس شہر میں ہے۔ نیکسٹ، کوشچن نمبر 3، دیکھیں تیسرا سوال کیا ہے، امراء اور حکام کے فرما برداری کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ جواب، امراء اور حکام کی فرما برداری کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم پر ایک کالا نکٹا غلام بھی سردار بنا دیا جائے جو تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کا کہا ماننا، اپنے پروردگار کی پرستش کرنا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، رمضان میں روزے رکھنا اور میرے حکموں کو ماننا، تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ نیکسٹ، کوشچن نمبر 4، دیکھیں کوشچن نمبر 4 کیا ہے، ایام جاہلیت کے رسم و رواج کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، جاہلیت کے سارے دستور اور رسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے، جاہلیت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا انتقامی خون کا بدلہ لینے کا حق چھوڑتا ہوں، جاہلیت کے سود مٹاتا ہوں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 5، دیکھیں 5واں کوشچن کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کا کیا عالم تھا؟ جواب دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں کفر نے فتنے پھیلائے رکھے تھے، ظلم و ستم عام تھا، انسان کا دشمن تھا، طاقت والوں نے کمزوروں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 6، دیکھیں کیا ہے، ہم پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا کیا عطا ہے؟ جواب، ہم پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے انتہا عطا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے اعلیٰ نمونے پیش کیا، اللہ سے گہرا تعلق پیدا کیا اور قرآن کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ نیکسٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی شاعر کیا محسوس کرتا ہے؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آتے ہی شاعر ایسے محسوس کرتا ہے کہ اس کے ہونٹوں پر تبسم آ گئی اور آنکھیں اشک آلود ہو گئیں۔ نیکسٹ، کوشچن نمبر 8، دیکھیں کوشچن نمبر 8 کیا ہے، بدایوں پہلے کیسا شہر تھا؟ جواب، بدایوں شہر ایک زمانے میں ثقافت کا مرکز رہا تھا، اس کی خاک سرما چشم بصیرت تھی، مصنفہ نے جب یہ شہر دیکھا تو اس میں خدامت پسندی تھی، بے لچک اصولوں کی پابندی تھی اور ایک طرح کی بے ساختگی سی خود ساختگی۔ نیکسٹ، کوشچن نمبر 9،
اماں کی شکل اور خد کے بارے میں لکھیے۔ جواب، اماں کی شکل اور خد کے بارے میں مصنفہ لکھتی ہیں: سانولا رنگ، دبلی پتلی ہڈیوں پر کھال چپکی ہوئی، کبھی لمبا خد رہا ہوگا، مگر جب سے میں نے دیکھا لاٹھی کے سہارے جھک کر چلتی تھی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 10۔ دیکھیں کوشچن نمبر 10 کیا ہے؟ بڑی حویلی کا ذکر مصنفہ کو بیش قیمت کیوں لگتا ہے؟ جواب دیکھیں، بڑی حویلی کے ذکر پر مصنفہ لکھتی ہیں: میں محبتوں کے پھوار میں بھیگ جاتی ہوں، وہ محبتیں جو اس وقت بھی بہت قیمتی تھیں آج اور بیش قیمت معلوم ہوتی ہیں۔ ساری پابندیاں جن پر دل دکھا کرتا تھا بے حقیقت نظر آتی ہیں، وہ شب و روز جن سے اس زمانے میں شکایتیں بھی ہوئی آج اتنی دور سے دیکھتی تھی تو دلکش اور دل ربا نظر آتی ہیں۔ یہ تمام یادیں مصنفہ کو بیش قیمت لگتی ہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 11۔ دیکھیں کوشچن نمبر 11 کیا ہے؟ بہار کے آنے سے پہاڑوں میں کیا تبدیلی آئی؟ جواب، بہار کے آنے سے پہاڑوں پر جمی برف پگھل کر صاف ستھرا پانی کی شکل میں بہتے ہوئے ندیوں اور نالوں کے راستے سمندر میں جا کر ملا، جو کہ اس کا حقیقی مسکن ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 12۔ دیکھیں درخت پھولوں کے کہنے کب پہنتے ہیں؟ جواب، بہار کی آمد پر سارے عالم سرسبز و شادابی چھا جاتی ہے، ہر گل ایسا لگتا ہے جیسے سرخ لباس پہنا ہوا ہے، اور درخت خوشنما پھولوں سے لدے دلہن کی مانند نظر آتے ہیں۔ نیکسٹ نمبر 13۔ دیکھیں کوشچن نمبر 13 کیا پوچھ رہا ہے؟ بہار کے موسم میں چڑیاں کیا کرتی ہیں؟ جواب، بہار کے موسم میں ہزاروں رنگ کی چڑیاں اپنی نما شکلوں اور دلربا اداؤں کے ساتھ اپنی صداؤں کو نغموں کا ساز بنا کر خوشی کے ساتھ گاتے ہوئے ہر طرف اتراتی، ناچتی اور گاتی پھرتی ہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 14۔ دیکھیں کوشچن نمبر 14 کا ہے: نہرو نے اندرا کی فرمائش کا کیا جواب دیا؟ جواب، نہرو نے اندرا کی فرمائش پر یہ جواب دیا کہ تم نے ہر خط میں مجھے اردو شعر لکھنے کو کہا تھا، لیکن میں نے اس پر عمل نہیں کیا کیونکہ اردو یا ہندی کے خطوط سنسر والے روک لیتے ہیں اور ان میں کچھ خفیہ معنی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 15۔ قاضی عبدالودود نے کملا نہرو کی اردو سے شغف کے بارے میں کیا کہا؟ جواب، قاضی عبدالودود لکھتے ہیں: جب میں سوئٹزرلینڈ کی ایک نرسنگ ہوم میں زیر علاج تھے، انہیں دنوں کملا نہرو بھی وہیں بغرض علاج مقیم تھیں۔ کملا نہرو برآمدے میں آرام کرسی پر دراز اردو کی کتابیں پڑھا کرتی تھی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 16۔ دیکھیں کوشچن نمبر 16 کے: فراق کی زبانی جیل یاترا کے دوران شاعری کا حال سن کر نہرو نے کیا جواب دیا؟ جواب، فراق کی زبانی جیل یاترا کے دوران شاعری کا حال سن کر نہرو نے جواب دیا: اس بار جیل گیا تو تم رگھوپتی سہائے سے آر سہائے فراق ہو گئے، اگلی بار جیل گیا تو تم فقط ہائے فراق رہ جاؤ گے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 17۔ کیا ہے کوشچن نمبر 17؟ نہرو اور جوش کی دوستی کس قسم کی تھی؟ جواب، جوش ملیح آبادی سے نہرو کی دوستی بڑی گہری تھی۔ جوش صاحب جب بھی بات چاہتے پنڈت جی کے ساتھ ملاقات کے لیے وقت مل جاتا، دونوں میں چوٹیں بھی چلتی اور ہنسی ٹھٹا بھی ہوتا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 18۔ کیا ہے کوشچن نمبر 18؟ دیکھیں، پنڈت نہرو نے جوش اور مہندر سنگھ کو تریمورتی ہاؤس آنے کی دعوت کیوں دی؟ پنڈت نہرو نے جوش اور مہندر سنگھ کو تریمورتی ہاؤس آنے کی دعوت کیوں دی؟ جواب دیکھیں، سری نگر کے مشاعرے میں جوش صاحب نے اپنے نظم کے ذریعے حکومت پر براہ راست حملہ کیا تھا۔ نہرو کو یہ نظم بہت پسند آئی۔ اس مشاعرے میں نہرو کے خاندان سے اندرا جی اور عزیز و اقارب اور دیگر احباب جو کہ شریک نہ تھے، یہ تمام اس نظم کو سننے کے آرزومند تھے، اس لیے نہرو نے جوش ملیح آبادی اور کنور سنگھ کو تریمورتی ہاؤس آنے کی دعوت دی۔
نیکسٹ نمبر 19. دیکھیں کوشچن نمبر 19 کیا ہے؟ شاعر کے نزدیک رشوت کو چھوڑنا کس لیے محال ہے؟ جواب: ملک میں لالچ، چور بازاری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے انسان کی کمر توڑ دی ہے۔ اس پر رشوت خور کے خواہشات کا مزید بڑھنا اس مہنگائی میں ملازمین کی کم تنخواہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے سے قاصر ہے، اور حالات اتنی بدتر ہو گئیں کہ اس عادت نے جنون کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس لیے شاعر کے نزدیک رشوت کو چھوڑنا محال ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 20. رشوت ستانی کو مٹانے کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ رشوت ستانی کو مٹانے کے لیے سماج میں پھیلی ظلم و ستم، خون خواری، سرمایہ داروں کی بدمعاشی، کم تنخواہ سے آزادی اور بڑھتی مہنگائی پر لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ان اقدامات کو عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا، رشوت کا خاتمہ ممکن نہیں۔ نیکسٹ نمبر 21. تاریخ عالم کی سب سے بڑی ناانصافیاں کیا کیا ہیں؟ تو جواب دیکھیں، تاریخ عالم کی سب سے بڑی ناانصافیاں میدان جنگ کے بعد عدالت کے ایوانوں میں ہی ہوتی ہیں۔ دنیا کے بانیان مذاہب سے لے کر سائنس کے محققین تک کوئی پاک اور حق پسند جماعت نہیں ہے جو مجرموں کی طرح عدالت کے سامنے کھڑی نہ کی گئی ہو، چاہے وہ سقراط ہو یا اٹلی کے کارڈینو برنو ہو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے عدالت کی ناانصافی کا شکار رہے۔ نیکسٹ نمبر 22. کوشچن نمبر 22 کیا ہے دیکھیں، انگریزی گورنمنٹ سے متعلق ابوالکلام نے کیا کہا؟ جواب: انگریزی گورنمنٹ کے متعلق ابوالکلام نے کہا کہ موجودہ گورنمنٹ ظالم ہے اور میں اس کو جائز تسلیم نہیں کرتا۔ مجھ سے یہ توقع کی جائے کہ ایک چیز کو اس کے اصلی نام سے نہ پکارو اور سیاہ کو سفید کہنے سے انکار کرتا ہوں۔ نیکسٹ نمبر 23. مولانا آزاد کیا سامنے فرض کی راہیں گنتی اور کون کون سی ہیں؟ دیکھیں مولانا آزاد کے سامنے فرض کی راہیں کتنی اور کون کون سی ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب دیکھیں، مولانا آزاد کے سامنے فرض کی راہیں دو ہیں: گورنمنٹ ناانصافی اور حق تلفی سے باز آ جائے۔ اگر باز نہیں آ سکتی تو مٹا دی جائے، چونکہ جہاں حق تلفی کا معاملہ پیش آتا ہے وہاں تباہی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ نمبر 24 دیکھیں، کوشچن نمبر 24 کیا ہے؟ مولانا آزاد کم اور نرم الفاظ میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جواب: مولانا آزاد کم اور نرم الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ ظالم ہے۔ اگر میں یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ یہ نہیں جانتے کہ ان سے یہ توقع کی جائے کہ ایک چیز کو اس کے اصلی نام سے نہ پکاروں اور سیاہ کو سفید کہنے سے انکار کیوں کروں؟ نیکسٹ نمبر 25 دیکھیں، کوشچن نمبر 25 کیا ہے؟ اٹلی کی قتل کارڈینو برونو نے عدالت میں کیا ہے الفاظ کہے تھے؟ اٹلی کے قتیل کارڈینو برونو نے عدالت میں کہے گئے الفاظ یہ تھے کہ زیادہ سے زیادہ جو سزا دی جا سکتی ہے بلا تعامل دے دو۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ سزا کا حکم لکھتے ہوئے جس قدر جنبش تمہارے دل میں پیدا ہوگی، اس کا اشیر اضطراب بھی سزا سن کر میرے دل کو نہ ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 26 دیکھیں، کوشچن نمبر 26 کیا پوچھ رہا ہے؟ شاعر بچپن کے بہلاوی کی باتوں کو حسین جھوٹ جو کہتا ہے۔ شاعر کو بچپن کے بہلاوی کی باتوں سے اپنی ماں سے ملنے کی امیدیں وابستہ تھیں۔ وہ جگنو کے متعلق دائیوں اور کھلائیں کا کہنا کہ یہ بھولی بھٹکی روحوں کو راستہ دکھاتی ہیں۔ اگرچہ بچپن میں جو کہا گیا تھا کہ وہ جھوٹ تھا، مگر اس کے باوجود شاعر کو اس جھوٹ میں مزہ آتا تھا، اس لیے شاعر بچپن میں بہلاوی کی باتوں کو حسین جھوٹ کہتا ہے۔ نیکسٹ نمبر 27
क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 27। इस नज्म में यतीम बच्चे की बेचैनी का इजहार किस तरह किया गया है? जवाब, यतीम बच्चे को बचपन में दाइयों ने बताया था कि जिगनू भोले भटके मुसाफिरों की राह रुमाई करते हैं। कभी कभी नौजवान के दिल में एक ख्वाहिश उभरती है कि काश वो भी अपनी अम्मा की रूह को उन जुगनुओं की तरह रास्ता दिखा सकता। इस ख्याल के साथ ही नौजवान की पलकों पर आंसुओं के खतरे जिगनों की तरह चमकने लगते। इस तरह एक गम आ गई फिजा की तामीर होती है। नौजवान के दिल में ख्यालात का सिलसिला है। वो अपने बिस्तर पर सबक सबक कर रोता है। उसे अपना वजूद और दूसरी तमाम चीज़ें यतीम सी लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्या है, देखें, प्रिंसिपल भरत नारायण की सारी ज़िंदगी किस काम में गुजारी? जवाब, प्रिंसिपल भरत नारायण जी सारी ज़िंदगी तारीख़ पढ़ी और पढ़ाई थी। दुनिया की तारीख़, हिंदुस्तान की तारीख़ पर हर अहद की तारीख़ पढ़ने और पढ़ाने में गुजारी। उनकी आंखों ने इंसान को हर नुक्ताए नज़र से देखा था। नेक्स्ट नंबर 29। क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? विद्याचरण जी कौन थे और उनका कारनामा क्या था? जवाब, विद्याचरण जी एक कट्टर पसंद सियासतदान थे। उनका कारनामा ये था कि ये जहाँ तकरीर करते एक सिलगती चिंगारी छोड़ जाया करते, जो धीरे धीरे शोला बन जाती और शहर को कुछ दिन के लिए वहशत और दरिंदगी की तरफ ले जाकर नफ़रत का दरिया बन जाती। इनकी लगाई आग घर घर भड़कती और इंसान इंसान को भस्म करने और लूटने पर आमदा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? विद्याचरण जी ने तकरीर में किसकी बात करने और किसकी बात को छोड़ने का हुक्म दिया? जवाब, विद्याचरण जी ने अपनी तकरीर में अपने बच्चों के मुस्तकबिल, स्कूल फीस और किताबों की कीमत की बात करने और पुराने किस्सों की बात को छोड़ने का हुक्म दिया, जो इंसान को इंसान का दुश्मन बना रहा था। नेक्स्ट नंबर 31। क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? आपसी तहजीब से किस किस्म की तारीख वजूद में आएगी? जवाब, आपसी तहजीब से एक नई तहजीब वजूद में आएगी जिसमें नफ़रत, अदावत, ज़ात पात और तअस्सुब की जगह सारी दुनिया में अमन, भाईचारगी, सुकून और सलामती का पैगाम देती है। नेक्स्ट नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? मुल्क में अब भी धर्म के नाम पर झगड़ा होता रहे तो क्या होगा? जवाब, विद्याचरण जी अपनी तकरीर में कहते हैं, मुल्क में अब भी धर्म के नाम पर झगड़ा होता रहे तो हमारा भी हशर वही होगा जो खिलजी मुल्कों का ताबकारी से हुआ था। हमारी मुआशी जड़ें जो पहले ही हिल चुकी हैं वो उकड़ भी सकती हैं। नेक्स्ट नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? विद्याचरण जी की अहिंसा की बात करने पर मौलाना रजब ने क्या कहा? जवाब, विद्याचरण जी की अहिंसा की बात करने पर मौलाना रजब ने कहा, खुदा एक है, हम उसके बंदे भी एक हैं। सदियों से मिलजुल कर रहना हमारी रिवायत है और फिर हम जाएंगे भी कहाँ अपनों से भागकर। हमें एक होकर खून खराबे की सियासत से और बेईमानी मिटाना है। नेक्स्ट नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? भारत नारायण जी की रूह क्यों मुस्कुरा रही थी? जवाब, हादसे के बाद विद्याचरण जी भरत नारायण जी की बसारत अपना चुके थे। इनकी दृष्टि से नफ़रत और तअस्सुब का चश्मा उतर चुका था। सब भारतवासियों को एक नज़र से देखने लगे थे। प्रिंसिपल की दृष्टि से दिल और आंखें इंसानियत और भाईचारा से पुर हो गए। अब उनको नफ़रत, खुदगर्जी और तअस्सुब की जगह हकीकी दृष्टि अता हुई। इसलिए भरत नारायण जी की रूह अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35।
حضرت امام حسین کی رخصت سفر باندھتے ہی کون سا منظر سامنے آیا؟ جواب: حضرت امام حسین کی رخصت سفر باندھتے ہی تمام اہل بیت میں ماتم چھا گیا، سب رو رہے تھے۔ زوجائے نیک نام آپ کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، اپنے بال بکھرائے ہوئے حرم ساتھ تھے، ایک نہایت غم و الم کا ماحول برپا تھا۔ نیکسٹ نمبر 36 دیکھیں، کوشچن نمبر 36 کیا ہے؟ حضرت زینب کے اضطراب پر امام حسین علیہ مقام کا کیا رد عمل تھا؟ جواب: میں حضرت زینب کے اضطراب دیکھ کر حضرت امام حسین نے خود زار و قطار رونے لگے اور کہا، بہن کی محبت پر میں قربان ہوں۔ بہن کی محبت نے ماں کی یاد تازہ کی اور اپنی بہن سے کہا، کیا کروں، اب میرے اختیار میں کچھ نہیں، مجھے بچپن میں لیے گئے قول کا ہر دم خیال ہے جو کہ پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ بہنایا حسین منظر صادق کا لال ہے جسے شہادت قبول ہے مگر وعدہ خلافی نہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 37 حضرت امام حسین امت کے واسطے کیا کچھ کر گزرنا چاہتے تھے؟ جواب دیکھیں، حضرت امام حسین امت مسلمہ کے بخشوانے کی خاطر جو کہا اسے شہادت کے بدلے بھی کر گزرنے کو تیار تھے۔ دشمن چاہے جتنے بھی ظلم ڈھالے، حق کے لیے پیاسا مرنا شہید گوارا ہوگا مگر وعدہ خلافی کبھی نہیں ہوگی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 38 دیکھیں کیا ہے؟ دوسرے دن صبح اٹھتے ہی مصنف کے پڑوسی نے کیا کیا؟ جواب: دوسرے دن صبح اٹھتے ہی مصنف کی پڑوسی لالا کرپا شنکر جی نے ایشور کا نام لے کر دروازے پر مکہ بازی شروع کی اور گولہ باری لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی، یہاں تک دروازے لرزنے لگے، صحرائی پر رکھا گلاس جل ترنگ کی طرح بجنے لگا اور دیوار پر لٹکا کیلنڈر پنڈولم کی طرح ہلنے لگا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 39 دیکھیں، کوشچن نمبر 39 کیا ہے؟ پہلے دن مصنف دوبارہ 3 بجے سونے کے بعد پھر کس وقت بیدار ہوئے؟ جواب: میں پہلے دن مصنف 2 بار سونے کے بعد حسب معمول 10 بجے بیدار ہوئے، 12 بجے تک منہ ہاتھ دھویا اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کے لیے نکلے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 40 دیکھیں، کوشچن نمبر 40 میں کیا ہے؟ مصنف نے برزبیل تذکرہ لالا کرپا شنکر جی سے کیا کہا؟ مصنف نے برزبیل تذکرہ لالا کرپا شنکر جی سے کہا، لالا جی، امتحان کے دن قریب آئے ہیں، آپ سحر و خیز ہیں، ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیا کیجیے۔ نیکسٹ نمبر 41 دیکھیں، کوشچن نمبر 41 کیا ہے؟ مصنف کو آخرکار کس طرح اپنی بیداری کا قائل ہونا پڑا؟ جواب: صبح جب لالا جی نے دروازے پر مکہ بازی شروع کی اور گولہ باری لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی اور اس مکہ بازی سے کمرے میں رکھے ہوئے صحرائی پر گلاس جل ترنگ کی طرح بجنے لگا اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا تو مصنف کو آخرکار اپنی بیداری کا قائل ہونا پڑا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 42 دیکھیں کیا ہے؟ مصنف کو جب پتا چلا کہ صبح کے 3 بجے ہیں تو ان کے دل نے کیا چاہا؟ مصنف کو جب پتا چلا کہ صبح کے 3 بجے ہیں تو ان کا دل چاہا کہ عدم تشدد کو خیر بات کہہ دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بنی نوع انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے، ہمیں تو اپنے کام سے غرض ہے، لیمپ بجھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 43 دیکھیں، کوشچن نمبر 43 کیا ہے؟ مصنف نے لالا جی کے سامنے صبح کی تعریف اس طرح کی۔ جواب: مصنف نے لالا جی کے سامنے صبح کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، لالا جی، صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم یاد ہو جاتا ہے۔ بھئی خدا نے صبح بھی کیا چیز بنائی ہے، یعنی اگر صبح کے بجائے صبح شام ہوا کرتی تو
दिन क्या बुरी तरह कटता। नेक्स्ट नंबर 44 देखिए क्या है, सरहदों का जाल नज्म में शायर क्या कहना चाहता है। सरहदों का जाल में शायर ये कहना चाहता है कि जब अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई तो सारी दुनिया एक थी। इंसान को कहीं भी आने जाने और अपना मस्कन बनाने की आज़ादी थी, मगर इंसान ने इस दुनिया में सरहदें बनाकर अपनी आज़ादियाँ खो दी और ख़ुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस कर रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, नस्ल आदम को अल्लाह ने आज़ादी दी, मगर ज़मीनी लकीरों से इसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई। नस्ल आदम को अल्लाह ताला ने आज़ादी दी, मगर इंसान ने ज़मीनी लकीरों सरहदों को खींच कर ख़ुद अपने बनाए हुए जाल में फंस कर रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। सरहदें इंसानी आज़ादी और तरक्की में किस तरह रुकावट बनती हैं। जवाब, इंसान ने दुनिया को सरहदों की लकीरें खींचकर अपनी आज़ादी से महरूम चुका है। बज़ाते खुद अपने ही जाल में फंसकर वो सरहदों की पाबंदी में जकड़ चुका है। इसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। यही वजह शायर सरहदों ने इंसानी आज़ादी और तरक्की में तरह की रुकावट का सबब बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, मुल्क की सरहदों में बटे आदमी की बेबसी को शायर ने किस तरह बयान किया है। जवाब, जब अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई तो सारी दुनिया एक थी। इंसान को कहीं भी आने जाने और अपना मस्कन बनाने की आज़ादी थी, मगर मुल्क की सरहदों से आदमी इतना बेबस और लाचार हो गया है कि वो अपनी बनाई हुई सरहदों के जाल में फंस गया है। ज़मीन पर इंसान ने आज़ादी आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर आज खुद बट गया है। नेक्स्ट नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, दुनिया के कौन कौन से ममालिक में ज़ाफ़रान की काश्त की जाती है। जवाब, दुनिया के गिने चुने ममालिक में ज़ाफ़रान की काश्त की जाती है, जैसे ईरान, स्पेन, फ्रांस, बरतानिया, मराकश और हिंदुस्तान की रियासत जम्मू और कश्मीर में इसकी काश्त के लिए मशहूर है। नेक्स्ट नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, ज़ाफ़रान की अच्छी नशोनुमा के लिए कौन सा मौसम साजगार होता है। जवाब, ज़ाफ़रान की अच्छी नशोनुमा के लिए मुअतदल आबो हवा रास आती है। फूल खिलने के मौसम में हल्की धूप और रातों में नमी, जबकि 40 सेंटीमीटर बारिश दरकार है। मौसम बहार की बारिश घंटियों की अफजाइश और पौधे की अच्छी नशोनुमा के लिए मददगार साबित होती है। अक्टूबर दिसंबर की बारिश से फूलों की मिक़दार में इजाफ़ा होता है। नेक्स्ट नंबर 50। ज़ाफ़रान के पौधे को दायमी पौधा कहने की वजह क्या है। जवाब, ज़ाफ़रान के घुंटियों की वो एक बार ज़मीन में बोने के बाद कम से कम 8 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल की मुद्दत तक फसल हासिल की जाती है। इस खूबी की वजह से दायमी पौधा कहलाता है, जबकि दीगर फूलों की मुद्दत बहुत कम होती है। नेक्स्ट नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, देखें 51। ज़ाफ़रान में कौन कौन से कीमियावी अज्जा पाए जाते हैं। जवाब, ज़ाफ़रान में मुख्तलिफ़ कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं। इसमें ग्लाइकोसाइडोक्रोसन और पायरोक्रोसन के कड़वे रोगन पाए जाते हैं। इसके अलावा फास्फोरस, कैल्शियम और पोटाशियम जैसे मादनियात भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, शायर ने इंसान को इंसान का कातिल क्यों कहा है। जवाब देखें, शायर ने मच्छर गंदी नालियों कूड़ा करकट में रहने वाली एक नापाक ज़ात है। मच्छर गंदी नालियों कूड़ा करकट में रहने वाली एक नापाक ज़ात है जो अपने लिए इंसान का खून चूसता है, लेकिन इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा रखता है, अपने वजूद की हकीकत भूल कर मच्छर की तरह दूसरों के खून चूसने पर आमदा है। मच्छर सिर्फ खून चूसता है, लेकिन इंसान अपने गर्ज के लिए जानी व माली नुकसान पहुंचाता है। इसलिए शायर इंसान को इंसान का कातिल दे रहा है। नेक्स्ट 53। आखिरी शेर में क्या कहा गया है। जवाब, शायर आखिरी शेर में कहा गया है कि ये सरमायादार सेठ अपने मुफाद के खातिर कमज़ोर, लाचार और बेबस इंसानों का खून चूसते हैं।
ان کا استحصال کرتے ہیں، ان پر ظلم ڈھاتے ہیں، باوجود اس کے کہ انسان ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے بزدل بنا بیٹھا ہے۔ اس پر مچھر کہتا، اے انسان، تمہاری ذات ہی تمہارا خون چوسنے پر بھی تم بزدل بنے بیٹھے ہو، اگر میں تمہارا تھوڑا سا لہو چوس لیا تو تم کیوں روتے ہو؟ نیکسٹ نمبر 54، دیکھیں کوشچن نمبر 54 میں کیا پوچھ رہا ہے؟ خسرو کی شعری صلاحیتوں کا کس طرح امتحان لیا گیا؟ جواب، امیر خسرو کو ان کے استاد کے اصرار پر شعری صلاحیتوں کا امتحان لیا گیا تو انہوں نے خواجہ عزیز الدین کوفی البدیہ شعر کہہ کر حیرت میں ڈال دیا، جس پر خواجہ صاحب حیران بھی ہوئے اور بہت خوش بھی ہوئے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 55، دیکھیں کوشچن نمبر 55 کیا ہے؟ خسرو کو ابتدائی زندگی میں مصیبتوں کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ جواب، خسرو کی ابتدائی زندگی میں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے والد منگولوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے، نانا کی سرپرستی بھی زیادہ نہ رہی اور بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ نیکسٹ 56، موسیقی کی دنیا میں خسرو کے ایجادات میں کیا تھے؟ جواب، موسیقی کی دنیا میں امیر خسرو کی نئی نئی ایجادات سامنے آتی ہیں۔ انہوں نے ہندوستانی اور ایرانی موسیقی کے امتزاج سے نئے سرے سے ایجاد کیے۔ قوالی بھی انہی کے ایجاد ہے، اعلیٰ ستار کی ایجاد کا سہرا بھی انہی کے سر جاتا ہے۔ نیکسٹ نمبر 57، امیر خسرو کو قومی یکجہتی کا پیمبر کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، امیر خسرو کو قومی یکجہتی کا پیمبر کہلاتے ہیں۔ انہوں نے ہندوؤں کو دوسرے مذاہب کے پیرووں کے مقابلے میں ترجیح دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بہت سارے عقائد مشترک ہیں۔ وہ 4 وید کا بہت احترام کرتے تھے اور قدیم زبان سنسکرت کو علوم و فنون کا خزانہ مانا۔ انہوں نے ہندوستان کے آگے ترکستان اور روم کو بھی سمجھا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 58، امیر خسرو اپنے آپ کو ہندوستانی ترک کیوں کہتے ہیں؟ جواب، خسرو کے آباء و اجداد ترک تھے، لیکن خسرو اپنے آپ کو ہندوستانی ترک کہتے ہیں۔ ان کی سانسوں میں وطن کی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی۔ اس بات کا اعتراف انہوں نے اپنے اشعار میں بھی کہا ہے۔ کہتے ہیں، سچ پوچھو تو میں ہندوستان کا طوطی ہوں، اگر تم مجھ سے شیرینی گفتار چاہتے ہو تو مجھے سے ہندی میں بات کرو۔ نیکسٹ نمبر 59، عشق کے ہنگاموں کا انجام کیا ہوا؟ جواب، عشق کے ہنگاموں کا انجام یہ ہوا کہ وہ لوگ جن سے رفاقت تھی میرے ہمدرد اور غمخوار تھے، جن کے دل موم کی طرح نرم محبت کے بے مثل نمونہ تھے، ایسے چاہنے والے بھی عشق کے ہنگامے سے یکدم بدل گئے اور ان کے پھولوں سے نرم دل بھی پتھر میں ڈھل گئے۔ نیکسٹ نمبر 60، دوستی کا بوجھ شاعر کو کیوں گوارا ہے؟ جواب، دوستوں سے وابستہ امیدیں جب باقی نہیں رہیں اور وہی اور رفاقت اور محبت میں دغا دیے گئے جس سے شاعر کا سینہ دہل گیا، جن سے امیدیں وابستہ تھے سب سے مایوسی ہی ہاتھ آئی، یہی وجہ ہے کہ اسے دوستی کا بوجھ گوارا ہے۔ نیکسٹ نمبر 61، بے حسی کی برف پگھلنے پر شاعر مطمئن کیوں ہے؟ جواب، شاعر کے آس پاس ایک نور سے پر شہر تھا جس میں خواہش کی ہر چیز میسر تھی جو اسے جینے کا حوصلہ عطا کرتا، اس لیے وہ بے حسی کو برف پگھلنے پر بھی مطمئن تھا۔ شاعر کو اکتاہٹ کا اندازہ کیسے ہوا؟ جواب، محبوب کا قریب آ کر پھر دور چلے جانا، بے وفائی اور بے رخی کا طریقہ کار اختیار کر جانا، یہ شاعر کے لیے ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیا، غربت کی جگہ محبوب سے دوریاں دیکھ اسے یہ محسوس ہوا جیسے کہ وہ اپنے آپ ہی سے اکتا گیا ہے۔ نیکسٹ نمبر 63، منزل وفا سے متعلق کون سی بات طے ہے؟ جواب، شاعر محبت میں جفا کی حقیقت اور دنیاوی خود غرضی کو سمجھ چکا تھا۔ اس نے منزل وفا کی راہ میں بہت فریب اور دھوکے کھا چکا ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ منزل وفا اس کے راس نہیں آتی، اس لیے اسے مایوسی کے عالم میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ نیکسٹ نمبر 64، طویل خاموشی کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے؟ جواب، عشق میں جن جذبات، خیالات اور تاثرات کا اظہار ہوتا ہے اور جس سے وہ دو دل ملتے ہیں، شاعر اور محبوب کے درمیان وہ تعلقات باقی نہ رہے، ایک خاموشی نے گھیر رکھا ہے۔ شاعر اس
दरवाज़ाए सुकूत को खुलने का मुंतज़र है, इसलिए वो अपने ख्वाब व ख्याल से तंग आ चुका है। नेक्स्ट नंबर 65, नफ्स गम का पता से क्या मुराद है? जवाब, नफ्स गम से मुराद गम की हकीकत व असलियत है। शायर मोहब्बत की राह में बहुत ज़ख्म खा चुका है, गम की हकीकत व असलियत से वाकिफ़ हो चुका है, जिसकी वजह मोहब्बत में बहाए जाने वाली आंसू भी इसकी आंखों में खुश्क हो चुकी हैं। अजीज़ तुलबा, ये रहे 2 मार्क्स के सवालात के जवाबात जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को एक ऑडियो नोट्स के तौर पर बार बार सुनने से आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाएगा। अजीज़ तुलबा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद रखने में सुनकर बहुत मुफीद साबित होगा। इसी तरह ये रहे 2 या 3 सवालों के जवाबात थे। नेक्स्ट 4 या 5 जुमलों में जवाब देने के सवालात आएंगे। फिर मतन के हवाले, जिसे आरसी कहा जाता है अंग्रेज़ी में, वो भी आएंगे। फिर आने वाले अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ हम आपको एक मुकम्मल पैसिंग पैकेज देने की कोशिश करते रहेंगे। अजीज़ तुलबा, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।